دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، لا یستجیب من قلب غافل لاہن، جو بندہ دعا مانگتے وقت اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھتا، بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، لا یستجیب لہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم لوگ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ادھر دعا پڑھ رہے ہیں، انہیں آ گیا، انہیں بھی آیا ہے، آمین آمین، انہیں دیکھ کے اتنا لیٹ سے آیا ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا بول رہے ہیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، مکمل ڈسپلن اور کانسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگے، آپ کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی جلد بازی کرتا ہے، بٹن دبائی تو لائٹ چل گئے سکا، دعا مانگتے ہی قبول ہو جانا، کیا انہیں پیغمبر ہے؟ دعا مانگتے ہی بندہ سمجھتا ہے کہ قبول ہو جانا ہے، جلدی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی نہیں کرنا دعا میں، دعا مانگ لیا، اب انتظار میں ہے کہ ابھی قبول نہیں ہوئی، ابھی قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، تم نے ایک ہی بار تو مانگی ہے دعا، بار بار مانگو، بار بار مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہوا دکھے، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بچہ جو ہے امی کے پاس جا کر بولتا ہے، امی 5 روپے دے دو، چاکلیٹ لینا ہے، امی اسے نہیں دیتی۔ بچہ سامنے سے آ کر مانگا، ماں نے منہ پھیر لیا، ادھر پکانے چلی گئی۔ بچہ آتا ہے، ادھر سے آ کر ساڑی پکڑتا ہے، ادھر سے آ کر کے اوڑھنی پکڑتا ہے، کبھی سامنے آ کر کپڑے کے اندر ہی گھس جاتا ہے، دھکا دیتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے۔ وہ پکا رہی ہے، چمچہ پکڑ لیتا ہے، دھکا دیتا ہے، پیروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ دیتی نہیں ہے تو بچہ اور زیادہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، زمین پر لیٹ جاتا ہے، ایسے ویسے اپنے نخرے دکھانے لگتا ہے۔ ماں جو ہے بچے کی ان معصوم حرکتوں کو دیکھ کر اپنا پیٹ بھر رہی ہوتی ہے، اپنے دل کو خوش کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے خاص بندے کو روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، مسجد میں پڑا ہوا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی وضو خانے میں، کبھی سوئے ہوئے، کبھی گاڑی چلاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا یقین رکھتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر میرے خاطر روتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کو ابھی وہ پیپر اٹھاتا نہیں ہے، رہنے دو، رونے دو اس کو، اور تھوڑا رونے دو، اور رونے دو، اور رونے دو، داڑھی بھیگنے دو، کپڑے بھیگ جانے دو، اس کے سر میں درد آ جانے دو، اور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے تب اس کو ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ وہ بندہ جو مانگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ دعا مانگتے تو ہیں لیکن اس دعا میں طلب نہیں ہوتی، اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو چاہے تو مجھے معاف فرما، تو چاہے تو مجھے نوکری عطا فرما۔ ارے بھائی، آپشن اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اگر نہ چاہے تو پورے طلب کے ساتھ مانگو کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں دیکھنا، کیا بھی ہو جانے میں دیکھنا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے نہیں دیکھا، موسیٰ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں اللہ میں دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد کو مان لیا اور اپنا ایک جلوہ
عرش سے چھوڑا، پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر اس نور کی جھلک کو دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر دھڑام سے گر پڑے۔ تو پورے یقین کے ساتھ مانگنا، طلب کے ساتھ مانگنا۔ اور بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے دعا مانگتے ہیں، ایسی چیز مانگتے ہیں جو ان کی ضرورت کی ہے نہیں، ان کی ضرورت کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی نہیں ہے، خواہ مخواہ مانگتے رہتے ہیں۔ ایسی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کو معلوم ہے کسے ڈاکٹر بنانا، کسے انجینئر بنانا، کسے لیڈر بنانا، کسے امام بنانا، کسے مقتدی بنانا، کسے مؤذن بنانا، کون امیر ہوگا کون غریب ہوگا، کس کو کتنا روزی دینا، ٹیلر کون ہوگا، ڈرائیور کون ہوگا، سبزی ترکاری کون بیچے گا، سب کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا تو پھر نالی کون صاف کرے گا، آپ کو انجیکشن کون دے گا، سبزیاں ترکاریاں اگانے والا کون ہوگا؟ اللہ کو ساری کائنات کا نظام چلانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کو دنیا میں رکھا ہے تاکہ سب کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ سے مانگے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ماہانہ کھانے کے لیے جتنا چاہیے، کچھ بچا کر رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے، بیٹی ہے اس کے شادی کے لیے چاہیے، بیٹا ہے پڑھائی کے لیے چاہیے، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، خاص مکان کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کو اگر بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ خیر، یہ دعا کی ٹاپک بہت لمبی ہے، کبھی اس پر بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ماہ رجب میں کرنے والے کام کتنے؟ سب سے پہلے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، نمبر 2 چاند نظر آنے پر دعا پڑھنا، نمبر 3 رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو خاص دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا پڑھنا۔ نمبر 4 رجب کی پہلی رات کو، یعنی چاند نظر آتے ہی جو رات شروع ہوتی ہے اس رات میں گھر میں عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگنا۔ اس کے علاوہ ماہ رجب میں کسی بھی دن بغیر کسی تعین کے، کوئی ڈیٹ وغیرہ فکس نہیں ہے، کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ، 1 روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 15 رکھ لیں، کمبائنڈلی رکھ لیں یا انڈیویجولی رکھ لیں، الگ الگ رکھ لیں، جیسا چاہے پورے ماہ رجب میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رجب میں کچھ روزے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہم، انہوں نے بھی ماہ رجب میں روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آنے والے ماہ رجب کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔